پہلی چیز کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے ایسے شخص کو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البینہ میں کیا فرمایا؟ ایمان والوں کا ذکر کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی سب سے بہترین مخلوق ہیں، مخلوق میں وہی سب سے بہترین مخلوق ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن اللہ نے جو رضا کی وجہ بیان کی، یہ کس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا ذکر آگے کیا کہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے اس لیے راضی ہو گیا کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت تھی، یہ اپنے رب کی خشیت رکھتے تھے، اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کی جو خشیت ہے وہ جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور وہ اللہ سے ڈرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بھئی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، فلاں شخص کو دیکھو اس کے اندر تو بالکل خوف خدا نہیں ہے. وہ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں؟ وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کے اعمال دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کہیں پہ کسی کا غریب کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا، ناحق طریقے سے کسی کو مارا پیٹا، کوئی بھی ہم زیادتی دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتے ہوئے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو اور پھر وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ سب چیزیں دل میں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر انسان اعمال اچھے نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اور جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت لازمی آتی ہے. اب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کے چاہے قسمیں اٹھا کے کہے کہ نہیں میرے دل میں بڑا اللہ کا ڈر ہے، مجھے بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی زندگی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، جو چیز فرائض اللہ نے فرض کیے ہیں وہ بھی نہیں کر رہا، اور گناہوں میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو کسی کے اوپر میں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں ہوتا تو جس ذات سے انسان ڈرتا ہے، جس ذات سے انسان محبت کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی طرف جاتا ہے. تو وہ ڈر اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں جا رہا تو کیا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں صحیح بھی ہے کہ نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ کیا لگتا ہے کہ نہیں صحیح. تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو قیامت کی خوفناکی سے نجات دیتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و کبریائی کی قسم کہ میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا. جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، میں قیامت والے دن اسے خوف زدہ کروں گا. اور جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرا، میں قیامت والے دن اسے امن عطا کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی کہ دیکھو تمہارے 2 راستے ہیں. اللہ کا ڈر تو ایک نہ ایک دن یا فیس تو کرنا ہی ہے، تو بہتر کیا ہے کہ تم دنیا میں اللہ سے ڈر لو تاکہ جب قیامت والا دن آئے جو کہ ایک بڑا ہولناکی کا دن ہوگا، جس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے، جس میں ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے، ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے،
اور وہ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جب انسان کی سب سے اہم ضرورت کیا ہوگی, کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر سے اس مشکل کو آسان کر دے, کسی طرح اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے مجھے بچا دے. کیونکہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی گزر ہی جاتی ہے, چاہے اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں, انسان خوش ہے یا غمگین ہے, انسان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں پوری ہو رہی ہیں, انسان ایک آئیڈیل لائف گزار رہا ہے یا ایک بالکل میسڈ اپ قسم کی لائف گزار رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنی مرضی مشکل زندگی ہو, ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی. 60 سال 70 سال 80 سال دیٹس اٹ. لیکن کیا ہوا کہ اگر اس انسان نے اپنی 60-70 سال کی زندگی بالکل اللہ سے خوف زدہ ہوئے بغیر گزار دی, یعنی دنیا میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا ہی نہیں, تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ تیار ہو جائے کہ قیامت والے دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوف زدہ کرے گا. یعنی اس دن کی ہولناکی کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. فیس تو سب نے کرنا ہے, لیکن اس دن خوف زدہ بھی ہوگا وہ, کیونکہ وہ اللہ سے دنیا میں نہیں ڈرا تھا. اور دوسری بات کیا اس سے کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے, جب وہ ڈرے گا تو پھر اعمال بھی کرے گا, وہ اللہ کے اطاعت والے کام بھی کرے گا. کیونکہ جب وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو اس نے وہ اعمال بھی کرنے ہیں. تو وہ اعمال جو ہیں جب وہ اللہ کی رضا والے اعمال ہوں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آخرت میں آسانی بھی کر دے گا. تو کیا ہے کہ جو اللہ کا ڈر ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس شخص کے دل میں ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کی ہولناکی سے بھی نجات دلائے گا.